انڈیا کے انفلوئنس کو تو ہم روک نہیں سکتے افغانستان میں، کیونکہ وہ طالبان کہنے نے ساڑی یاری ہے انڈیا دے نال، ٹھیک ہے۔ چائنیز کوئی لمبا چوڑا رول اس پہ نہیں پلے کر پائیں گے۔ سو یہ ایک ہمارے لیے چیلنج ہے کہ اگر افغانستان میں انڈیا کا انٹرسٹ اور انفلوئنس بڑھ گیا آئندہ آنے والے دنوں میں، تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے لیے مسئلے اور زیادہ ہوں گے۔ ہمیں نہیں سمجھ کہ افغانستان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ انڈیا کے جتنے زیادہ افغانستان میں فٹ پرنٹس ہوتے ہیں، پاکستان اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ جبکہ انڈیا میں ناسک I am telling you is less than 2 million and they have 15 engineering universities. زبردست ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہمیں نہیں سمجھ کہ افغانستان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ بھارت جو ہے وہ ہیومینیٹیرین جو لینس کے ذریعے افغانستان میں اپنی پینیٹریشن جو ہے اس کو مزید آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایران کی بھی مدد لینے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہا ہم اپنا جو گندم یا آٹا ایران کے ذریعے بھیجیں گے، لیکن افغانستان کا ایک پرابلم یہ ہے کہ جو طالبان ہیں وہ بہت اسرٹ کر رہے ہیں ود پاکستان اینڈ ایران۔ ود ایران وہ اسرٹ کر رہے ہیں بیکاز شیعہ ہونے کے ناطے ایک چیز، سیکنڈ وہ اسرٹ کر رہے ہیں ود پاکستان یہ تاثر دینے کے لیے اپنی عوام کو کہ یہ جو گورنمنٹ یا یہ جو رجیم ہے افغانستان کابل کے اندر یہ پرو پاکستان نہیں ہے۔ سو ابھی جو افغانستان میں جو اقوام متحدہ کے جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں سہیل شاہین، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے جو کہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو افغانستان میں ہے ہی نہیں ہے اور یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اور ہوسٹائل کنٹری سمجھتا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے ایک اچھی خبر بلوچستان کے لیے ہے۔ اس میں ظاہری بات ہے انڈیا کا بڑھتا ہوا جو اثر و رسوخ افغانستان میں ہے وہ کس حد تک کیا بلوچستان میں کر سکتے ہیں، مجھے اس چیز کا ابھی اندازہ نہیں ہے، لیکن آبویسلی انڈیا کے جتنے زیادہ افغانستان میں فٹ پرنٹس ہوتے ہیں، پاکستان اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ پاکستان کی افغانستان میں طالبان کے اوپر لیوریج بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ پتہ ہے کہ جو انڈینز ہیں دے آر لوکنگ ویری سیریسلی کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اگلے دن ڈاکٹر مقتدر میرے شو پہ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا اور سینٹرل ایشیا کی لمبی چوڑی ٹریڈ کوئی نہیں ہے، کہ 2-4 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے۔ سو یہ جو لیکن انڈیا کا بڑھتا ہوا انفلوئنس اینڈ انڈیا کا بڑھتا ہوا انٹرسٹ سینٹرل ایشیا میں اور اس خطے میں بڑھ رہا ہے اینڈ ایران کے ساتھ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی چائنیز بیک یارڈ ہے۔ پاکستان کو تو ظاہر بات ہے انڈینز مینیج نہیں کر سکتے، بٹ دے نو دیٹ دے کین مینیج ایران، دے کین مینیج افغانستان، دے کین مینیج سینٹرل ایشیا۔ سو انڈیا از پوٹنگ اٹس ویٹ ان ٹو دس ایریا۔ سو یہاں پہ اس خطے میں دیٹ از وائی انڈیا نے اپنا ایک سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز لیول پہ ایک پلیٹ فارم رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ انڈیا کہتا تھا کہ آپ جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی اور ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور آج پاکستان کو بھی افغانستان کو وہی کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی سرزمین کسی اور ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ سو یہ ایک ہمارے لیے چیلنج ہے کہ اگر افغانستان میں انڈیا کا انٹرسٹ اور انفلوئنس بڑھ گیا آئندہ آنے والے دنوں میں، تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے لیے مسئلے اور زیادہ ہوں گے۔ انڈیا کے انفلوئنس کو تو ہم روک نہیں سکتے افغانستان میں، کیونکہ وہ طالبان کہنے نے ساڑی یاری ہے انڈیا دے نال، ٹھیک ہے، اور انڈینز جو ہیں وہ سلولی وہاں پہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف ہیومینیٹیرین اسسٹنس، اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں نارمل جو ہے وہ تعلقات میں بڑا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے اس میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ہونے کی گنجائش ہوتی ہے۔ سو لیٹ سی کہ یہ جو انڈین پریزنس ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ، یہ اس کو پاکستان کیسے دیکھتا ہے، یا پاکستان ابھی اس کو سیریس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا۔ لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے کہ جو ٹی ڈی پی والے ہیں، طالبان والے ہیں، وہ ہمیں سیریس نہیں لے رہے اور ہماری کوئی بات جو ہے اس کو نہیں مان رہے۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جبکہ انڈیا میں ناسک I am telling you is less than 2 million and they have 15 engineering universities. زبردست ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم نے اپنے نوجوان نسل کو برباد کیا۔ یہاں پر جیسے آپ تو خود پروفیسر ہیں، آپ نے لاہور میں بھی کافی بچوں کو ٹیچ کیا ہے،
پورے لاہور میں دیکھیں تو 4 یونیورسٹی ہیں جو ڈفرینٹ سبجیکٹ ڈفرینٹ اس میں سبجیکٹ کو لے کے بچوں کو پڑھاتی رہتی ہیں. آپ دیکھیے کہ 98-99% پہ بچوں کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں. وہ بچہ جو 75% ہے جو ایوریج اچھا پڑھتا ہے اس کا کہیں ایڈمیشن نہیں ہو رہا, وہ جا کے ریڑھی لگا رہا ہے, وہ کپڑے بیچ رہا ہے, آگے نہیں پڑھ پائے. کیوں نہیں پڑھ پائے جی؟ وہ ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہے تھے. تو ہماری حکومت کو اس بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. اب میں آپ سے بات کروں گی انڈیا نے اپنے نوجوانوں کو کہاں بزی کیا ہوا ہے. انڈیا نے ناسا کے ساتھ, اسرو نے ناسا کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے بچے سائنس اور ریسرچ کی طرف جائیں. اور سستا انڈیا سائنس میں بھی بہت سستے لیول پہ کام کرے. اگر ایک پروجیکٹ 5 بلین میں ہے تو انڈیا $1 بلین میں کمپلیٹ کر رہا ہے. ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں جی؟ پاکستان میں مدرسے کھل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پب جی گیم پہ آن لائن آ کے بچے نا گیمیں کھیلتے رہتے ہیں. یونیورسٹی میں کلاسیں بنک کر کے گیمیں کھیلتے رہتے ہیں. انڈیا اپنے بچوں کو ناسا کے ساتھ جوائن کرا رہا ہے اور ہمارے مدرسوں اور پب جی کے ساتھ. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تو آپ کو اگزامپل دے دی ہے نا. ناسک میں 1.5 million to 2 million people and they have 15 engineering universities. اور جو 15 ملین ہے وہ تو 1.5 ہے نا, 2 ملین and 1 engineering university. ناسک which is a medium size Indian city, میجر سٹی تو نہیں ہے نا. میجر سٹی تو کئی ملینز میں ہے, پونے اور بامبے اور یہ بڑی, تو اس کا یہ حال ہے. تو ظاہر ہے یہ جو اسٹیٹ کے لیول پہ, گورنمنٹ کے لیول پہ جو ایک ریٹرن کرنا ہوتا ہے نا سوسائٹی کو, وہ ہمارے ہاں وہ پروسیس نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اس کو ہم پاور میں ہیں, لوٹ کے چلو اور سارا پیسہ یو کے اور یو ایس اے اور باقی ملکوں میں لے جاؤ. ہماری اولاد جو ہے وہ مزے کرے, موج کرے, تو عام پاکستانیوں کا ستیہ ناش ہوتا ہے. تو ہو کیئرس. جب سے افغانستان میں افغان طالبان کی سرکار بنی ہے تب سے ہی پاکستان بہت ہی زیادہ خوش تھا, اور ایسا کہنے میں آ رہا تھا کہ اب افغانستان پاکستان کا 5واں پروونس بن چکا ہے اور پاکستان ہی وہ دیش ہے جو افغانستان کو پوری طرح سے کنٹرول کرے گا. ایسا کچھ پاکستانیوں کا ماننا تھا, لیکن اب سچائی جب سامنے آئی ہے تو پاکستانی لوگوں کو وشواس نہیں ہو رہا ہے. افغان طالبان نے بولا ہے کہ جو بھارتی لوگ ہیں وہ ہمارے متر ہیں, اور بھارت سے جو بھی افغانستان میں آئے گا اس کو پوری سیکیورٹی افغان طالبان کی ذمہ داری ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ بھارت افغانستان کو بہت سارا ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی دے رہا ہے, جس کی وجہ سے افغان طالبان کی جو سرکار ہے وہ بھارتیوں سے کافی زیادہ خوش بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے پاس افغان طالبان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور یہ چیز افغان طالبان سمجھ چکے ہیں. اسی لیے اب وہ پاکستان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں, اور پاکستان کا پورا پاسا الٹا پڑ چکا ہے, اور ان کے جو بیوروکریسی, پولیٹیشینز اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سارے اپنا ماتھا پکڑ کے رو رہے ہیں.